الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه على نجوم الطريق الأمم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی قابل قدر عزیزان محترم، دینی بزرگوں، بھائیوں اور پیارے نوجوان ساتھیوں، رسالت پر جسے کٹنا نہیں آتا ہے نام ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. ہمارے گھر پر کسی آنے کا، مہمان کے آنے کا وقت ہو تو ہم مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی صاف صفائی کو، اپنے گھر کے تمام سامانوں کو ترتیب دیتے ہیں، سلیقے سے سامان کو لگاتے ہیں اور گھروں میں خوشبو بساتے ہیں، گھر کی بھی تیاری کرتے ہیں اور گھر کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی بھی تیاری کرتے ہیں. آدمی اچھے لباس کو پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تاکہ آنے والا مہمان کا، جو مہمان نوازی کا جو حق ہے، اس کا حق ادا کر سکے، تاکہ مہمان ہم سے تاثر لے کر کے جائے. آپ علیہ السلام نے جو مہمان نوازی کرنے کا جو آداب سکھلائے ہیں، جو ڈھنگ بتائے ہیں، وہ اخلاق و آداب کی رعایت کے ساتھ ہم مہمان کی مہمان نوازی اور ضیافت کریں تاکہ مہمان ناراض بھی نہ ہو اور آپ علیہ السلام کی سنت اور طریقہ بھی ادا ہو جائے. تو یہ تو مہمان کی آمد سے پہلے، مہمان کے آنے سے قبل ہم اپنے گھر کی تیاری اس طریقے سے کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارے سامنے ایک مہمان مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت، معزز، محترم اور اپنے اندر بہت سارے انوارات، برکات، تجلیات اور خصوصیات اور امتیازی شان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. یہ مہمان ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے. اس مہمان کا ہمیں استقبال کرنا ہے. اس مہمان کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ایسے موقع پر رمضان سے پہلے عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے استقبال رمضان کے، رمضان سے پہلے جو دن بچتے ہیں تو ہمیں اس رمضان کا استقبال کرنا، تیاری کرنا ہے. تو یہ تو عام طور پر لوگ بھی جمعے اکثر بیان کرتے ہیں رمضان سے 2-3 دن پہلے. اگر رمضان سے 2-3 دن پہلے یہ بات بیان کی جائے تو جو استقبال رمضان یا رمضان کی تیاری میں جو باتیں آتی ہیں کہ ہمیں رمضان سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو پھر وقت چلا جاتا ہے. لہذا رمضان سے کم 10 دن 15 دن پہلے وہ بات آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ ہمیں رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے. اس لحاظ سے آج جو میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان ہے.
کہ ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے اور رمضان کی ہمیں تیاری کیا کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم اپنے مہمان کے آمد سے پہلے اپنے گھروں کی تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں رمضان کی بھی تیاری کرنی ہے۔ لیکن رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے، رمضان کے استقبال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اچھے لباس کا انتظام کرنا ہے، اچھی چیزوں کو لا کر کے اسٹاک کر لینا ہے کہ رمضان میں یہ ساری چیزیں ہمیں بہت اطمینان کے ساتھ اور خوب مزے لے کر کے کھانا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں رمضان سے پہلے جو تیاری کرنی ہے اپنے ذہن کے اعتبار سے تیاری کرنی ہے، اور اپنے دنیاوی اعتبار سے تیاری کرنی ہے، اور اپنے اعمال کے اعتبار سے تیاری کرنی ہے۔ ذہن، اعمال اور دنیاوی اعتبار سے۔ ذہن کے اعتبار سے تیاری کیا کرنی ہے؟ ذہن کے اعتبار سے تیاری یہ کرنی ہے کہ ہم جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان میں اللہ کی عبادت کو بہت یکسوئی کے ساتھ کریں، بہت اطمینان کے ساتھ کریں، بہت بشاشت کے ساتھ کریں۔ ذہن پر کوئی ذہنی تناؤ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشر نہ ہو۔ اب ذہنی ٹینشن اور پریشر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے کاروبار، جو ہمارا کاروبار ہے، تجارت ہے، جو لین دین ہے، اس کو ہمیں رمضان سے پہلے تمام معاملات کو کلیئر کرنا اور صفائی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم تو تراویح میں ہے، افطار کے وقت ہے، فون آ رہا ہے کہ آپ نے جو کاروبار کیا ہے، پیسہ دینے کا جو وعدہ کیا ہے، آپ اس کو پیمنٹ کو چکا دیجئے۔ آپ نے جو ہم سے قرض لیا تھا، قرض دینے کا جو وعدہ کیا تھا، آپ اس کو ادا کر دیجئے۔ اب آپ کا یہ فون کب آ رہا ہے؟ افطار کے وقت آ رہا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت فون آ رہا ہے۔ آپ تراویح میں، اس وقت فون آ رہا ہے۔ تو اب آپ سے جب کوئی مطالبہ کرے گا، آپ کے ماتحت جو کام کرنے والے ملازم ہیں، وہ لوگ اپنی تنخواہوں کو لے کر کے اپنے قرض خواہ اپنے مطالبہ رکھیں گے، تو اب آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ ان کے قرض کا انتظام کرنا ہے، فلاں پارٹی کو پیسے دینے ہیں، فلاں کو ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ نہیں پورا۔ اب یہ آپ کا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ جب آپ کا یہ ذہن منتشر ہوگا تو آپ کا دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگے گا، آپ کی دل جو تراویح میں، نفل عبادات میں نہیں ہوگا، لگے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ذہنی اعتبار سے تیاری کرنا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں رمضان سے پہلے آپ کا یہ حساب ہے، آپ اپنا ایک خاکہ بنائے، ہمارے ذمہ میں کیا کیا ہے وہ ساری چیزیں چکتا کر دے، نپٹا دے، تاکہ ایسے مطالبات رمضان میں نہ پیش آئے۔ اور ایک دنیاوی اعتبار سے کہ ہم پر کس کے کیا حقوق ہے، آپ کا آپ کے رشتہ داروں پر کیا حق ہے، آپ کا پڑوسیوں کا کیا حق ہے، یہ تمام حقوق ان کو ادا کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں کوئی غریب ہے، مسکین، آپ جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ رمضان سے پہلے مدد کریں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ رمضان میں بالکل عید کے وقت خرید دینے کا لوگوں کی نوبت آتی ہے، اس وقت سمجھ آتی کہ فلاں رشتہ داروں کو کپڑے کا دینا ہے، فلاں ان کی حاجت کرنا۔ آپ ایسے وقت میں رہیں کہ آپ وہ مکمل اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے۔ رمضان جیسے ہم اپنے گھر کی تیاری کرتے ہیں، بجٹ بناتے ہیں، رمضان میں اپنی تمام ساری چیزوں کو خاکہ تیار کرتے ہیں کہ گھر میں جو ضروریات زندگی ہے، کھانے کے تعلق سے، پہننے کے تعلق سے، ساری چیزوں کا جو انتظام کرتے ہیں رمضان سے پہلے، ایسے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی رمضان سے پہلے ہی دیا جائے، تاکہ وہ رمضان میں بھی اچھی طریقے سے، رمضان میں یکسوئی، ان کو بھی یکسوئی چاہیے۔ اگر ان کے پاس مسائل رہیں گے، فقر کا مسئلہ رہے گا، گھر میں بچوں کا مسئلہ رہے گا، کپڑے کا مسئلہ رہے گا، کھانے پینے کا مسئلہ رہے گا، تو ان کے اندر بھی یکسوئی نہیں ہو پاتی ہے، ان کے اندر بھی بشاشت نہیں ہو پاتی، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، ذہنی ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہمارے بچوں کے کپڑے کا مسئلہ کیا ہوگا، کھانے کا کیا مسئلہ ہوگا۔ تو ایسے دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے رشتہ داروں کے حق کو، غربا اور مساکین کے حق کو کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے بھی ادا کریں۔ اسی وجہ سے ایک وقت ایک زمانہ تھا کہ زکوٰۃ کا جو رواج تھا دینے کا، اور جو کہا بھی جاتا ہے کوئی رمضان مبارک کا مہینہ خاص نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی میں زکوٰۃ اور صدقات دیں، اس سے پہلے بھی اس میں علماء نے حکمت اسی وجہ سے بتلائی ہے تاکہ جو محتاج ہوں گے، غریب ہوں گے، ان کی حاجت روائی اور ان کی ضرورت پوری ہو سکے گی بہتر طریقے سے۔
اور اب آپ کو اپنے اعمال کے اعتبار سے تیار کرنا ہے. ہاں اعمال کے اعتبار سے تیار کرنا ہے کہ ہم اس مہینے میں ہم نے 11 مہینے بڑی تساہلی کے ساتھ، بڑی غفلت کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ زندگی گزار دی ہے. ہمیں اس مہینے میں اعمال پر کھڑا ہونا ہے، اعمال پر جمنا ہے. اور یاد رکھو جب آپ اعمال پر اس مہینے پر جمنے کا ارادہ کریں گے تو اس ایک مہینے پر جمنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی آپ کو 11 مہینے اعمال پر جمنے والا بنا دے گا. اور یہ ساری تیاری، یہ سارا رمضان سے پہلے اپنے آپ کو جو تیار کرنا ہے، رمضان کا جو استقبال کرنا ہے، یہ آپ کے ارادے پہ ہے، یہ آپ کی نیت پر ہے. اگر آپ ارادہ کریں گے اور نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے گا. ایسے ہی آپ کو جو رمضان میں جن چیزوں کو، گھریلو چیزوں سے ضرورت لگ سکتی ہے، آپ اس کی بھی تیاری کر لیں افطار کے تعلق سے، تاکہ اس مہینے میں کم سے کم بازار میں، مارکیٹ میں جانا ہو پائے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ، وہ دکان، وہ علاقے جو 11 مہینے میں ہماری ماں اور بہنیں برقعے میں کبھی نظر نہیں آتی تھی، اس رمضان مبارک کے مہینے میں دکانوں پر ہماری ماں اور بہنیں برقعے کے اندر کثیر تعداد میں نظر آتی. جو مہینہ اپنے گھروں میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کا تھا، قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کرنے کا تھا. یاد رکھو یہ تیاری اسی لیے کہ ہم اپنی تمام تر تیاریوں سے اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. اگر ہم اس نیت کے ساتھ فارغ کریں گے کہ اس مہینے کو آنے والا جو مہینہ رمضان مبارک ہے ہمیں اس کو بہت ہی فارغ ہو کر کے گزارنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، صرف نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اس ارادہ کا نام صرف یہ نہیں کہ ہاں میرا کرنے کا ارادہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ تیاری بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے. اب اگر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں اس رمضان میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک ساتھ ضائع نہیں کرنا ہے، اور جب آپ کا ارادہ ہوگا تو آپ کے اس ارادے سے پہلے اب آپ رمضان کی تیاری کریں گے، اپنے تمام تر معاملات کو آپ درست کریں گے، اور آپ اپنے ان تمام چیزوں کو فارغ ہونے کی کوشش کریں گے کہ کوئی رمضان میں ہم کو پریشان نہ کرے. زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے. اب جب آپ یہ ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا. اور جو لوگ ارادہ نہیں کرتے، ان کا نیت نہیں ہے، رمضان آ رہا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں، اتنے ہمارے برادر وطن اور برادر مسلم بھائیوں ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ رمضان آنے والا ہے، جنہیں پتہ نہیں کہ شعبان کی کتنی تاریخ ہے، رمضان کس تاریخ میں، کس ڈیٹ میں ہے. لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ رمضان کس تاریخ سے ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کا معمول دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ آپ حضرات رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، رمضان کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال ایسے کرتے کہ ہم ایک لمبی مدت سے انتظار کرتے کہ رمضان کا چاند کب تاریخ میں نظر آنے والا ہے، اور رمضان کے چاند کی تاریخ کو دیکھنے کا اہتمام بھی فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم میں سے کسی کے دلوں میں نفرت، بغض اور عداوت ہوتی تو ہم اس کو رفع دفع کر دیتے. صحابہ کرام کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، کسی کے تعلق سے کسی کے دل میں نفرت نہیں تھی، کسی کے تعلق سے کسی کے دل میں عداوت اور بغض عداوت کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی صحابہ فرماتے ہیں پھر بھی ہم لوگ اپنے دلوں کو ایسے پاک اور صاف کر لیتے ہیں جیسے رمضان مبارک کا چاند پاکیزہ اور صاف ستھرا نظر آتا ہے، ایسے ہم اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف اور پاکیزہ بنا لیتے تھے. یہ تیاری ہوا کرتی تھی. اور
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہوگا اس رمضان کو اچھے ڈھنگ سے اور اعمال کے ساتھ گزارنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. اگر ارادہ نہیں ہے، بس صرف ایسا ارادہ کہ بس آ رہا رمضان زبانی ہے، جمع پوجی خرچ زبان سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. وہ لوگ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن کہتے تھے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے ارادے کو اور نیت کو بھانپ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پر جمع دیا کہ آپ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے ارادے کو دیکھیں گے، اگر ہمارے ارادے میں کمزور ہوگا، ہم رمضان کو تیاری کے ساتھ، رمضان کو عزم و ارادے کے ساتھ نبھانے کے نیت سے اگر نہیں کریں گے ارادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر آپ کا صرف نام کا ارادہ رہ جائے گا، پھر رمضان ایسے گزر جائے گا جیسے آپ نے 11 مہینے گزار دیے. سارا معاملہ آپ کی نیت اور آپ کے ارادے پہ ہے کہ آپ جیسا ارادہ کرتے ہیں. ذرا غور کرو کتنے لوگوں کے گھر مساجد کے قریب ہیں، کتنے دن سے ان کی تمنا اور خواہش ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے آنے والے جمعے سے، آئندہ جمعہ سے، کل سے. کتنا کل آیا اور چلا گیا اور کتنے جمعے چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی کیونکہ انہوں نے سچے دل سے نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. کتنے لوگوں کے ارادے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے، لیکن جب سچے دل کے ساتھ نکلنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. اور جن کا ارادہ بالکل سچا اور پکا ہوتا ہے تو ان کا نام دور تک بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں. جو لوگوں کا ہے کہ توفیق حضرت جبریل حضرت میکائیل آئیں گے اور آپ کے ہاتھ اور پیر کو پکڑ کر کے لائیں گے مسجد میں، پکڑ کے بیٹھا دیں گے، اس کا نام توفیق ہے؟ اس کا نام توفیق نہیں ہے. آپ جیسا ارادہ کریں گے اور اللہ آپ کے دلوں کو ٹٹول کر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو میرے عزیز دوستو، ہم سب مل کر کے ابھی آنے والے رمضان میں ایک ہفتہ ہے، اس کے لیے تیاری کریں. اپنے ذہنی اعتبار سے، اپنے دنیاوی اعتبار سے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لیں. آپ علیہ السلام کا کیا معمول تھا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلمنی الی رمضان. یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. وسلم لی رمضان، اور رمضان میں ہمارے لیے سلامتی عطا فرما دے. وتسلمہ منی متقبلا، اور رمضان میں کیے جانے والے اعمال کو مولا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. کون دعا مانگ رہا؟ یہ تیاری تھی آپ علیہ السلام کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی. آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ رمضان کو خیر و عافیت کے ساتھ ہم تک پہنچا دے. ایک بات، رمضان کو خیر و عافیت کے ساتھ ہم تک پہنچا دے اور رمضان میں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما دے دیے. اب خیر و عافیت کے ساتھ رمضان ملا ہمیں اور ہم نے رمضان میں سلامتی کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کی، تلاوت کی، اذکار کیے، مولا اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجیے. سلامتی کے ساتھ رمضان کو ہم تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان تو آیا لیکن رمضان میں ایسے حالات آ گئے جیسا کہ ہم نے ابھی چند سال پہلے مشاہدہ کیا کہ رمضان تو آیا لیکن رمضان کنڈیشن کے ساتھ آیا کہ رمضان میں صرف چند لوگ عبادت کر سکتے ہیں. یہ رمضان سلامتی والا نہیں. رمضان تو آیا لیکن پولیسوں کی پہرے داری ہے کہ تمام لوگ اکٹھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. رمضان تو آیا لیکن وہ سلامتی جیسا ملنی چاہیے وہ نہیں ملی. وَسَلِّمُوا إِلَىٰ رمضان، اللہ مجھے بھی سلامتی عطا فرما. اللہ سلامتی میرے ذات سے سلامتی عطا فرما، یعنی ذہنی اعتبار سے ٹینشن نہ ہو، جسمانی اعتبار سے مجھے تمام امراض سے صحت یابی عطا فرما دیجیے، روحانی اعتبار سے جو ہمارے اندر کمزوری ہے مولا اس میں بھی صحت یابی عطا فرما دیجیے. آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ مجھے سلامتی عطا فرما دیجیے. جب ذہنی جسمانی ہر اعتبار سے آدمی جب تیار رہتا ہے، اب رمضان میں جو عبادت کرے گا وہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان یہ ایسی خوشخبری والا، رمضان ایسی بشارت والا مہینہ ہے
کہ جیسے طلوع شمس یعنی صبح کو سورج نکلنے سے پہلے جو سفیدی اوپر نکلتی ہے، جو ایک روشنی نکلتی ہے، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو صبح صادق ہوتا ہے، یہ شعبان کا مہینہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو آنے والا دن جیسے جب سورج نکلتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج دھوپ بڑی شدت کے ساتھ رہے گی، آج روشنی بہت ہوگی۔ ایسے ہی یہ شعبان کا مہینہ مانند صبح صادق کے ہے کہ یعنی شعبان کا مہینہ بتا رہا کہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ انتہائی منور اور روشن والا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و برکات نازل ہونے والے ہیں۔ ایسا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، ہم اس رمضان کو اس نیت سے گزارے کہ یہ مہینہ رمضان کا جو آنے والا ہے ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہے، ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہے۔ شاید آئندہ رمضان مجھے ملے نہ ملے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کتنے تاجر تھے، کتنے کاروبار تھے، اور کتنے ایسے نوجوان تھے جن کے اعصاب میں طاقت و قوت تھی، جو زمین کے اندر دندناتے پھر رہے تھے، آج وہ مردہ ہونے کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، آج وہ اپنے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو شاید آدمی جب اس نیت سے گزارے گا کہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، تو پھر اس اعمال میں استقامت کے ساتھ گزارے گا۔ اور میں اس کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جب آدمی اس رمضان کو اس نیت سے گزارے گا کہ آخری رمضان ہے، جیسے ہمارے یہاں جاہلانہ رسم و رواج کے مطابق شادی کرتے ہیں، شادی کو لوگوں نے بالکل کنڈم بنا رکھا ہے، شادی کو جاہلانہ رسم و رواج کے ساتھ گھیر رکھا ہے، اور ایسا جگہ رکھا ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ شادی کو سنت اور شریعت کے مطابق کرو، تو کیا کہتے ہیں کہ شادی زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے، شادی زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے۔ اب آدمی اس نیت سے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، وہ تمام حدوں کو پار کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ دوبارہ شادی ہونی نہیں ہے، اچھے جوڑے تیار کرنے ہیں، اچھے لباس کا انتخاب کرنا ہے، ایسے کھانے لوگوں کو کھلانا ہے، لوگ صدیوں تک انتظار کرے ہم نے فلاں کی شادی میں شرکت کی تھی، ہمارا ایسا استقبال کیا گیا تھا، کیونکہ شادی تو بار بار نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم رمضان کو ایک شادی جو ہمارا غلط طریقے سے ہم شادی کا یہ سمجھ کر کے آخری شادی اس کا استقبال اور تیاری کرتے ہیں، رمضان کی اگر تیاری اس نیت سے کریں گے اور اس میں عبادت کیے جانے والے اس نیت سے کریں گے کہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہمیں رمضان شاید ملے نہ ملے، تو ہم اپنے آپ کو رمضان میں ایسا دلہا اپنے آپ کو تیار کریں گے، جنت میں جو دلہن ہو رہے وہ آپ کا انتظار کریں گے۔ شادی میں اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کسی کو نہیں سمجھا جاتا کہ شادی کا دن ہے اور آپ اس دن جائیں مارکیٹ دلہے کے لیے کپڑے کا انتظام کریں، دلہن کے لیے چوڑیاں اور کپڑوں کا انتظام کریں۔ کیا شادی میں کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ شادی کے اعمال میں اور کام میں اگر ذرا سی لیٹ اور تاخیر ہو جاتی تو لوگوں کے ناک اور بھوں پیسے چڑھ جاتے ہیں، یہ کام تو کتنے دن پہلے سے کرنے کا تھا، آپ نے کام نہیں کیا۔ اب بتاؤ رمضان جیسا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسا دلہا بنانے والا ہے، اور آپ کے لیے جنت میں دلہن آپ کے انتظار میں اپنی آنکھوں کو اور پلکیں بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جس مہینے میں اپنے آپ کو مغفرت کے ذریعے سے، یہ مہینہ ہے جس میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ایک ایسا دلہا بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں کہ جو جنت میں جو حوریں ہمارے انتظار کر رہی ہیں وہ آپ کا استقبال کریں گے، اگر ہم اپنے آپ کو رمضان کے اس اعتبار سے استقبال کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، آئندہ رمضان ملے نہ ملے تو اگر ہمیں مل گیا تو آپ کی سعادت ہے، جن لوگوں کو نہیں ملا وہ ان کے لیے ان کی عبادت میں وہ چیز کمی پڑ جائے گی۔ حدیث شریف کا خلاصہ اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ قبیلے بنو خزاعہ کے دو ساتھی ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر و عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ دونوں لوگوں نے بیک وقت آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو لوگ آپ علیہ السلام کے سنت و شریعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے تھے،
اعلان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے. ان دونوں میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گیا اور لڑتے 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 اپنی جان گنوا دی اور شہید ہو گیا. ایک اپنی زندگی گزار رہا تھا اعمال کے ساتھ. ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے بستروں پر وفات پا جاتا ہے. حضرت طلحہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے بستر پر 1 سال اس بعد اس کا انتقال ہوا، اپنے بستر پر جس کا انتقال ہوا تھا وہ تو جنت میں چلا گیا، اور وہ شخص جو 1 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا وہ ابھی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا. شہید کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود شہید جنت کے دروازے میں کھڑا ہے، اور اس کے بعد جو اپنے بستر پر وفات پا رہا ہے وہ جنت میں جا چکا ہے. حضرت طلحہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. اس گتھی کو سلجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ وہ شہید جو 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور جو اپنے بستر پر مرا وہ تو جنت میں جا چکا اور شہید جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا طلحہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ جو 1 سال بعد مرا ہے اس کو زندگی 1 سال زیادہ مل گئی ہے، اس کی عبادت میں اضافہ ہو گیا، اس کے نفل عبادت میں اضافہ ہو گیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے اس کی عبادت میں اضافہ ہو گیا، اور جو 1 سال پہلے جو شہید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا اس نے 1 سال اپنی زندگی کم پائی جس میں عبادت نہیں کر سکا. تو لہذا پتا چلا کہ وہ لوگ جو گزشتہ رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں ان کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان عطا کر رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آنے والے رمضان کو مکمل تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کریں. استقبال کرنے کا مطلب اپنے اعمال کے اعتبار سے ذہن کے اعتبار سے اپنے یکسوئی پیدا کریں کہ ہمیں اس ارادے کے ساتھ اس رمضان میں ہم بالکل فارغ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. ایسے لطائف المعارف میں علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اقوال سلف صالحین تبع تابعین کے ایک معمول انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرات رمضان سے 6 مہینہ پہلے رمضان کی آمد کی دعا مانگا کرتے تھے اللہ رمضان عطا فرما دیجیے، اور جب رمضان چلا جاتا تھا تو 6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے اس کو قبول فرما لیجیے. اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے والا رمضان ہے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اسی وجہ سے ہم نے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے مکمل تیاری کر لے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور انشاءاللہ آنے والے جمعے میں رمضان کے متعلق تیاری سے متعلق ایک خاکہ پیش کیا جائے گا کہ ہم اپنے وقت کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا وقت کہاں لگے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے. اور اقوال سلف تابعین تبع تابعین امم مجتہدین ایک رمضان میں 62 90 قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کیا کرتے تھے. ان کے نقش قدم پر تیاری کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے ہم سب بھی بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والا ہم سب کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.